بھاگ شیری بھاگ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس میں موجود تھی اور اپنی کھڑکی پھلانگ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ اپنی ہی شادی سے بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زمین پر کودتے سڑک پر بھاگی، ایک گاڑی کو رکتے وہ لفٹ لے کر اندر بیٹھی تھی، مگر وہ اس ڈرائیور کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وین سنسان سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی روک چکا تھا، جھٹکے سے، جبکہ وہ خوف سے اس شخص کو دیکھنے لگی تھی، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا رنگ سفید ہوا تھا۔ جانا، اب نہیں ہونے والے دھولے سے بچ کر کہاں بھاگ رہی تھی؟ تو گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا حلق خشک کر چکا تھا کہ وہ دروازہ کھولتے باہر کو بھاگی تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی تو اس کا زبردست تصادم ہوا تھا کہ اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جو اس کی کمر پر اپنی سلگتی ہوئی انگلیاں رکھ کر اس کو اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا، اور اس کی لبوں پر شدت سے جھکا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو دور ہٹانے لگی تھی۔ دور ہٹو! وہ اس کے کندھے پر تپھڑ مار رہی تھی، مگر وہ اس کے لبوں کا جام پیتے ہی مدہوش ہو چکا تھا کہ وہ ہر حد بھلا گیا تھا۔ یہ برڈ فیملی کا منظر ہے جہاں پر دو بھائی کمال صاحب اپنی بیوی سکینہ اور جمال صاحب اپنی بیوی فرحین صاحبہ کے ساتھ رہتے تھے۔ کمال صاحب کے دو بیٹے فرجاد اور فرحات، جبکہ ایک بیٹی فاطمہ تھی، اور جمال صاحب کی دو بیٹیاں عروبہ، شیری اور ایک بیٹا حسیر تھا۔ اس وقت برڈ فیملی میں زور و شور سے مایوں کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ہر کوئی افراتفری میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ کسی کا جھمکا نہیں مل رہا تھا تو کسی کی چوڑیاں نہیں مل رہی تھی۔ ایسے میں عروبہ جو اس وقت سفید لہنگے اور چولی میں تیار کھڑی آئینہ دیکھ رہی تھی، اس کو کھڑکی پر آہٹ محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی ہلکے سے کھڑکی کو کھٹکھٹا رہا ہو۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں برپا ہوئی تھی۔ سارے تو نیچے تیاری میں مگن تھے، تو پھر یہ اس کی کھڑکی پر دستک کون دے رہا تھا؟ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب بڑھی تھی۔ تھوک نگلتے اس نے پردے کو کس کر تھام رکھا تھا، جب سایہ محسوس کر کے آگے سے ہلکی سی آواز آئی تھی، عروبہ، یہ میں ہوں، جلدی سے کھڑکی کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ یہ آواز سن کر اسے کرنٹ لگا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرجاد تھا۔ اسے یہاں اس وقت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ شادی سے پہلا ان کا ملنا منع تھا۔ ان پر ملنے کی پابندی لگائی گئی تھی، اور یہ مہاراج اس سے ملنے آ چکے تھے، کیونکہ ان کی بے قراریاں عروج پر تھی۔ وہ تب کر رہ گئی تھی۔ اس کو یہاں دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی، میں بالکل بھی نہیں کھل رہی کھڑکی، اگر یہاں کوئی آ گیا تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ وہ اس کو کھڑکی کے پاس سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ رونی صورت بنائے اسے اشارے کرنے لگا تھا، پلیز کھڑکی کھولو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کو یوں پریشان حال صورت دیکھ کر اس کو ترس آیا تھا فرجاد پر۔ اگلے ہی پل وہ کھڑکی کھول گئی تھی، اور یہی ہوئی تھی اس سے سب سے بڑی غلطی، کیونکہ اگلے ہی پل تیر کی تیزی سے اندر آ کر اس سے لپٹا وہ بیڈ پہ گرا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو اور خود کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، میں نے تمہیں اندر آنے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی من مرضی کرو۔ وہ اس کی اتنی قربت پر شرم سے آنکھیں جھپکاتی بھی بولی تھی، لیکن میری خواہش بھی تو پوری ہونی چاہیے جس کے لیے میں اتنے پہرے توڑ کر اندر آیا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات شریر سے بدل کر رومانوی ہوتے دیکھ کے وہ تھوک نگل کر رہ گئی تھی۔ عروبہ کا دل یک بارگی سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تو اس دن کا جرمانہ بھی ادا کرنا باقی ہے میری جانم، جب تو مجھے کمرے کے باہر سے چائے دے کر بھاگ گئی تھی۔ وہ دو معنی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی ناک پر اپنے سلکتے لب رکھے سحر انگیز آواز میں بولا۔ اس کی بات پر ایک دم عروبہ نظروں کا رخ پھیر رہی تھی۔ اب ایسی نظریں چرانے سے کچھ نہیں ہوگا جانم، سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ وہ اس کے کان میں ہی سرگوشی نما آواز میں بولا، اور اس کے کان کی لو کو دانتوں میں ہلکا سے دبایا۔ اس کے اس عمل پر عروبہ کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی، تو پلیز نہ کرو فرجاد۔ وہ آنکھیں میج گئی تھی، جس پر فرجاد نے تھوڑا سا جھک کر اس کی سراخی دار شفاف گردن پر اپنے لب رکھے،
اب اس کے لب جاں بجا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگے تھے، جبکہ اروبا کو اس کے مونچھوں کی چبھن سے اپنی دھڑکن دکھنی کی مانند چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آخر میں 6 مٹھیوں سے کمفرٹر کو بھیج گئی تھی۔ اروبا کے پپ کپاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے ذرا اوپر ہوا تھا۔ ابھی تو ٹھیک سے شروعات بھی نہیں کی جانم، اور تمہارا یہ حال ہے سہاگرہ، تو لگتا ہے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی شرم سے لرزتی ہوئی پلکوں کی چلمن کا دلکش رقص دیکھ کر بولا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی جھکی ہوئی لرزتی پلکوں پر اپنی لب رکھتا آہستہ سے اس کے چہرے کے دونوں اطراف میں گیلا آپٹن لگانے لگا تھا۔ کچھ گیلا پن محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی، مگر فرجاد نے خود کے اوپر آپٹن لگاتے دیکھ کر وہ حیرت سے بولی تھی، ایسا نہیں کرو فرجاد، سب کو پتہ چل جائے گا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ میری ہونے والی بیوی پر سب سے پہلے آپٹن لگانے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ وہ اس کی لبوں کو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے چھوتے ہوئے بولا تھا، جس پر اسے لگا کہ اس پر کسی نے شرم سے سرخ رنگ چھڑک دیا ہو۔ اگلے ہی پل وہ اس کی گردن پر اپنی انگلی سے اپٹن لگانے لگا تھا، اور وہ انگلی عین اس کے سینے کے دراڑ پر جا کر رکی تھی، جس پر وہ کس کر اس کی انگلی بھیج گئی تھی۔ پلیز نہیں، ابھی نہیں۔ وہ اس سے منت کر ہی رہی تھی کہ دستک زور سے ہونے لگی تھی اور وہ اسے جھٹکا دیتے اٹھا دی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا آخری دفعہ اس کی سانسیں اپنے اندر اتارتا اگلے ہی لمحے چھپاک سے کھڑکی سے باہر کود چکا تھا، جبکہ وہ اپنی بکھری حالت سمیٹنے کے چکروں میں تھی اور بمشکل خود کو صحیح کرتے ہوئے دروازہ کھول گئی تھی۔ اس کی یوں بکھری حالت دیکھ کر شیری شریر انداز میں مسکرانے لگی تھی، کیونکہ وہ ابھی بھی کپ کپا رہی تھی اور فرجاد کا لمس ابھی تک اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ ارے اپٹن تو نیچے تھا، مگر آپ کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ اپٹن کی رسم تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ وہ معنی خیزی سے اس کے چاروں اطراف میں چکر لگاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اس کا کان پکڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ زیادہ بہکی باتیں مت کرو، جب سے تم پرداد کی کمپنی میں رہنے لگی ہو نا، ویسی ہی باتیں کرنے لگی ہو۔ وہ بھی اسے زج کرتے ہوئے بولی جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ اس کا نام تو مت ہی لے، میرے سامنے ہر وقت چپکتا رہتا ہے مجھ سے، جیسے شادی آپ لوگ کی نہیں ہماری ہو۔ وہ تنگ کر بولی تھی، جبکہ اب وہ ٹشو سے اس کی گردن اور گال صاف کر رہی تھی۔ گال پر ابھی بھی تھوڑا بہت آپٹن لگا رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ شیرے کو دیکھتے ہوئے دریافت کرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ارے یار، میں تو اپٹن کی تھال لینے آئی تھی، اس میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ نیچے لے کر جانی ہے، امی نے منگوائی تھی، آپ خود آ جاؤ نیچے۔ وہ فوراً اپٹن کی تھال اٹھاتے ہوئے اس کو کہتی نیچے کو بھاگی تھی۔ اس نے اس وقت ہلکے پیلے رنگ کا شرارہ اور تنگ سی کرتی پہن رکھی تھی، جو سلیو لیس تھی اور دوپٹہ کندھوں پر ٹکا رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے بھاگنے لگی، اس کا زوردار تصادم ہوا تھا فرحاد کے ساتھ، جبکہ تھال تو نیچے زمین بوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی زمین بوس ہوتی، وہ اس کی کمر میں اپنی باہیں حائل کرتے اس کو اپنے نزدیک ترین کھینچ چکا تھا کہ ان دونوں کے ناک آپس میں ٹکرا چکے تھے۔ ایک دوسرے کی سلگتی ہوئی سانسیں ایک دوسرے کے منہ پر پڑتے وہ دونوں ہی کسی اور ہی دنیا میں بہہ نکلے تھے۔ اف، آج تو بڑی قیامت لگ رہی ہو۔ کہا بھی تھا کہ رخصت ہی کروا لیتے بھائی کے ساتھ ہی، مگر تم مجھے تگنی کا ناش نچائے بغیر جانے نہیں دینا چاہتی۔ وہ اپنی انگلیوں کو اس کی کرتی کے اندر کھسکاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی اور اس کی آغوش میں چھٹپٹانے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے ہر کوئی گزر رہا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ اس کے کالر کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑتے بولی تھی، جس نے ابھی تک اس کو تھام رکھا تھا اور اسے چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ نہیں، غلطی سے بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارا کیا بھروسہ کب ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاؤ۔ وہ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اس کی گردن پر دانت گاڑتے بولا تھا، جبکہ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی اس جرت پر وہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ اس کی گردن پر اچھا خاصا نشان پڑ چکا تھا اور وہ فوراً اس کو دھکا دیتی اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سسکاری الگ بلند ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگلے ہی پل وہ اس کو دیوار سے لگا چکا تھا۔ پیچھے ہٹو، اپٹن شروع ہو گئی ہے، آپیں بھی نیچے آ گئی ہیں،
رسم کرنی ہے مجھے جانے دو، نہیں تو تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ وہ بھی اس کی گردن پر دانت کاٹتے ہوئے بولی، جس پر وہ سسک اٹھا تھا، میں فی الحال تو کسی صورت تمہیں جانے نہیں دوں گا، کیونکہ ابھی میرا من نہیں بھرا۔ اس کی لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ دانت کاٹ گئی تھی، اور مجھے روکے گا کون؟ شیریں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے کہا، میں اور کون؟ فرحات نے اسے باور کروا کے کہا، اور زبردستی اس کی سرخ لبوں پر جھکا جو اتنی دیر سے اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ اس بے باک شخص کے لبوں کی گرفت سے اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس پر مکے برسانے لگی، مگر اس سے اس پر رحم نہ آیا، اور وہ اپنی پوری شدت سے اس کے لبوں پر اپنی دیوانگی ظاہر کرنے لگا۔ جب اسے لگا کہ شیری اور برداشت نہیں کر پائے گی تو وہ پیچھے ہٹا۔ شیری نے بے ساختہ اسے دھکا دیا اور کھانستی بھی پیچھے ہوتی اپنے سرخ لبوں کو رگڑنے لگی، جیسے اس کا لمس مٹا دینا چاہتی ہو۔ میری ہاٹ ہنی، میرا لمس تم چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتی، تمہارے ہر ایک اب پر میرا ہی حق ہے، گورٹ؟ فرحات نے آنکھ ونک کر کے کہا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر تم اپنی اس لوفر جیسی حرکتوں سے باز نہ آئی تو میں کسی اور لڑکی کو ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگاؤں گی۔ وہ اسے شریر نگاہوں سے دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو بھی فرحات کو جلانا اچھی طرح سے آتا تھا۔ مائی ہاٹی، کوشش کر کے دیکھ لو، تمہیں کسی اور کا فرحات ہونے نہیں دے گا۔ تمہیں کسی اور کے لائق چھوڑ دیا تو پھر کہنا، کہوں تو ایک اور ڈیمو دے کر دکھاؤں؟ اس نے اپنی انگلیوں کو اس کی کمر سے نیچے کھسکاتے ہوئے کہا تو وہ اس کو القابات سے نوازتی الٹے قدم باہر کی طرف بھاگی۔ لچا لوفر لفنگا، مرے گا کسی دن میرے ہاتھوں۔ وہ دانت کچکچاتے بولی، لوفر ہوں وہ بھی بس تمہارے لیے جانا۔ وہ بھی پیچھے سے ہانکا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آئی تو اپٹن کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہر بڑی میں آگے بڑھی، تب تک پیچھے سے فرحات بھی آ چکا تھا، جبکہ عروبہ نے اس کو اوپر سے نیچے تک معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، آخر کہاں رہ گئی تھی تم، اور یہ تمہارے ہونٹوں پر کیا ہوا ہے؟ اس کا عین سوال سب کے سامنے سن کر وہ منہ ہی منہ میں فرحات کو گالیوں سے نوازنے لگی تھی، جب سفید پردے کے اس پار بیٹھے فرجاد کو زوردار غوطہ لگا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو شیرے کے پیچھے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اب اپنی بیوی کی معنی خیز باتیں سے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے پردے کے اس پار سے ہی اپنی ہونے والی بھولی بیگم کو دھوکا دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو لڑکی، کیوں ان کا بھانڈا پھوڑ رہی ہو؟ اگر ایسے سب کے سامنے بولو گی تو سب کو شک ہو جائے گا۔ اس کی نرم گرم سی سرگوشی محسوس کر کے اس کا چہرہ لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کی بہن کا یہ حال فرحات نے کیا ہے، جبکہ وہ اپنے لب دبا گئی تھی، جبکہ اس کی بہن گھورتے ہوئے آنکھیں آ کر اسے اپٹن لگانے لگی تھی۔ خود تو اپنے سید جی سے اپٹن لگوا رہی ہے اور نام دوسروں کا لے رہی ہو۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے تنگ کر بولی تھی، جب فرجاد اور فرحات دوسری بار قہقہ لگا گئے تھے۔ سچ سچ بتائیے فرحات بھائی صاحب، کہاں آپ کا دل کر رہا ہے کہ ادھر آ کر میری بہن کے ساتھ بیٹھ جائے؟ وہ زوردار اونچی آواز میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، شوخ پن سے، جس پر وہ بھی دو بدو جواب دینے سے باز نہ آیا تھا۔ سالی صاحبہ، یہ تو تم مت پوچھو کہ میرا دل اس وقت کس کس چیز کا کر رہا ہے۔ اگر میں یہاں بتانے بیٹھ گیا تو تمہاری بہن سن کر ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کی اس بات پر اس بار زوردار قہقہ شیرے کا بلند ہوا تھا، جس پر وہ زور سے اس بار چٹکی کاٹ کر رہ گئی فرجاد کو۔ اب کی بار جب فرحات اس کے ساتھ آ کر بیٹھا عروبہ کو اپٹن لگانے کے لیے، تو شیری اس کو گھور کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے جو حرکت کی تھی اس نے اس کو سب کے سامنے ہی شرمندہ کر دیا تھا۔ اگر بڑے اس بات کے پیچھے کا مطلب جان جاتے تو اچھی خاصی دونوں کی جان کی ہی خلاصی ہو جاتی۔ پتہ نہیں چاہتا کیا تھا، وہ جتنی مرضی کوشش کر لیتا کہ ان کی جلد شادی ہو جائے، مگر وہ بھی نہیں مانے گی۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی، بیٹا تم جتنی مرضی اونچیا اتکنڈے آزما لو، اتنی جلدی شادی تو میں بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میری شادی تو تب ہی ہوگی جب میں بزنس جوائن کروں گی، اتنی آسانی سے بھی شادی نہیں کرنے والی میں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا، تم جو کہو گی تو مانوں گا، بس صرف یہ ہے کہ جلد کر لینا شادی،
میرے سے اب اپنے جذبات سنبھالنے نہیں جاتے، کہیں منہ زور ہو گئے تو کسی کمرے میں لے کر گھس جاؤں گا تمہیں۔ وہ اس کے کان میں جو بولا تھا اس پر شیری کا چہرہ لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ جیسے سب نے اوپٹن کا فنکشن انجوائے کیا تھا، ویسے ہی سب نے مہندی کے فنکشن کو بھی چار چاند لگائے تھے۔ آج کی تھیم اورنج کلر کی تھی۔ اس وقت اس نے اورنج لہنگا پہن رکھا تھا اور اپنی چھوٹی سی چولی کی ڈوریاں وہ ہاتھ پہ پیچھے لے جا کر آئینے میں دیکھے باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ٹھہری تھی، کیونکہ اس کا یہ کام پہلے عروبہ ہی کرتی تھی اور مہرانی خود تو پارلر گئی ہوئی تھی اور انہیں یہیں چھوڑ گئی تھی۔ اف، اب کیسے بند کروں؟ اب بھی وہ اپنی ڈوریاں باندھنے کی تگ و دو کر رہی تھی اور آنکھیں میچی تھی تھک کر، جب اس کو اپنی کمر پر کسی کی انگلیاں سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی آپی، اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ شکر کا، جب اس کو یہ انگلیاں کھردری محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کی جان منہ کو آئی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ فرحات کھڑا تھا، جو معنی خیزی سے اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کو ایک جھٹکے سے اپنی قریب کرتا اس کی کمر میں موجود ڈوریوں میں اپنی انگلیاں الجھا چکا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے شیری کے کندھے پر موجود چولی کو ذرا دونوں طرف سے نیچے کو سرکایا تو وہ جھٹ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میرے ہاتھوں ضائع مت ہو جانا، تمیز کے تمام بندھن مت توڑو۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے گھور کر بولی تھی، جب فرحات کی نظر اس نشان پر گئی جو اسی کے دانتوں کی مہر تھی۔ اس کا دھڑک اٹھا تھا اپنی جنون خیزیوں کا رنگ دیکھ کر۔ اس نے ایک نظر شیری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جو چہرے سے تو سرخ ہو گئی تھی مگر دونوں ہاتھوں سے چولی تھام رکھی تھی۔ دور رو مجھ سے، اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر فرحاد نے چہرہ اس کی طرف کیا تو اس کی خود کی بھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جلتے گالوں کی تپش آنکھوں کو سلگا رہی تھی۔ اس نے شیری کی بات کو اگنور کیے اس کی گردن کے پشت کو باروں سمیت اپنے ہاتھ میں جکڑا اور اس کے گالوں پر اپنے سلگتے لبوں کو پیوست کرتا ہوا بولا، فکر مت کرو، جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میں ہر حد پار نہیں کروں گا۔ وہ معنی خیزی سے کہتا دوبارہ سے اپنے لمس کو اس کے وجود پر برساتا اس کی دھڑکنوں کا احساس اور گہرے گہرے سانس سننے لگا، جب شیری نے بد وقت اس کے بالوں کو دبوچا تھا اور جھٹکا دیا تھا۔ شرافت سے دور رہو اور جلدی سے باندھو ڈوریاں، وہ اس کو تنقیدی نگاہوں سے گھورتے ہوئے آرڈر دیتے ہوئے بولی، جس پر اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے سر خم کیا تھا اور فوراً اس کی ڈوریاں باندھنے لگا تھا۔ ڈوریاں باندھتے آخر پر وہ اس کی کمر پر لب رکھنا نہ بھولا تھا، جس پر وہ اسے دھکا دے کر رہ گئی تھی۔ اگر تم نے نکاح سے پہلے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو یاد رکھنا رخصتی مرتے دم تک نہیں کرواؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کر دینے والا تاثر تھا، جس پر وہ بھی اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ڈولی تو ہم ہی لے جائیں گے، دیکھ لینا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ بہت تنگ کیا ہے تم نے، اب مجھے دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس کے سفید کرتے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھی۔ یقیناً اسے اپنا یہ سفید کرتا بہت عزیز تھا۔ تب کہاں جاؤ گے جب میں اس کو تمہارے پہننے کی بھی لائق نہیں چھوڑوں گی؟ وہ کھل کھلا کر ہنستے ہوئے خود سے بولی تھی اور باہر چلی گئی تھی۔ فوراً سے اس نے مہندی لگوائی تھی اور مہندی لگواتے بھی اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ چھلک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ پھر سے بنوری کی طرح اس کے ارد گرد ناچنے لگا تو اس نے اس کی طرف دیکھا تھا اور اٹھی تھی۔ ذرا ادھر آنا فرحان، وہ اس کو کونے میں بلاتی بولی تو وہ پانچے کھلاتا ہوا فوراً اس کے پیچھے گیا تھا کہ شاید اس کو اس پر رحم آ ہی گیا ہے اور وہ اس کو قربت کے 2 پل نصیب کرنا چاہتی ہے، مگر اگلے ہی پل وہ گرنے کا بہانہ کرتے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی، مگر وہ تو اس کی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا جب وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا، تمہارا تو سفید کرتا ہی خراب ہو گیا، وہ لبوں کو دانتوں میں میچتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے بولی، جس پر وہ دانت بھیج کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی باز آنے والوں میں سے نہیں تھی، یہ اس کے بھائی نے اس کی پسند کا کرتا لا کر دیا تھا جو وہ پل میں بگاڑ چکی تھی۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ اس کو پیچھے بھاگا تھا جب وہ جان چھڑاتی
اس سے رفو چکر ہو گئی تھی اور اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پیچھے وہ ہاتھ مل کر رہ گیا تھا کیونکہ وہ اس کو وہاں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا سب کے سامنے۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے اکیلے میں ملنے کا اشارہ کر گیا تھا، جس پر وہ ناک سے مکھی کی طرح اڑا گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ آج تو عروبہ کی چھبی نرالی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کو دیکھ کر فرجاد کا دل سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو ابھی سب کے سامنے اٹھا کر بیڈ روم میں لے جاتا، مگر کیا کرتا، نکاح ہونا تو باقی تھا۔ جیسے ہی نکاح ہوا، فرجاد شیریں کے نزدیک جا کر کھڑا ہو چکا تھا اور اس سے کندھے سے کندھا ٹکراتے بولا، ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، ساتھ میں ہی نکاح پڑھوا لیتے ہیں، بار بار مولوی کا خرچہ ہوگا۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا تھا جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ خواب میں بھی مت سوچنا، اتنی جلدی تو میں کسی کو بھاؤ نہیں دیتی، تو پھر تم کیا چیز ہو؟ وہ گردن اکڑاتے بولی، جس پر وہ محض خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آخر اس لڑکی کو اس کے دل پر ترس کیوں نہیں آتا تھا؟ رات کے پہر جب فرجاد خوشی خوشی اندر کمرے میں جانے لگا تو باہر یہ شیری کو کھڑے دیکھ کر وہ منہ پھلا کر رہ گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا ابھی اتنی جلدی جان کی خلاصی نہیں ہونے والی اور اس کو اندر جانے کی جلدی تھی۔ جلدی سے لائیے میرا نیک، وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے بولی تھی جب فرحات اپنے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا تھا، ارے ہم سے مانگ لو جو مانگنا ہے، ہم ابھی قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، بس شادی کر لو۔ بس ہاتھ جوڑنے کی ہی کسر باقی رہ گئی تھی، اس نے ورنہ سب کچھ ہی کر کے دکھ لیا تھا اس کو منانے کے لیے، مگر یہ ٹیڑھی کھیر مانتی ہی کہاں تھی۔ منہ دھو لڑکو، ابھی تو تم سے بہت پاپڑ بلوانے، کسی کو اتنی جلدی لفٹ نہیں کروا دی میں، وہ اترا کر بولی تھی اور ہاتھ کے سامنے اشارہ کیا تھا جس پر فرجاد اس سے پہلے کہ کچھ پیسے رکھتا، فرحات پورا ہی والٹ اچک کر شیری کے ہتھیلے پر دھر گیا تھا۔ یہ لوگ کیا یاد رکھو گی، کس سخی دل سے پالا پڑا ہے؟ فرحات اس کو گہری نگاہ سے دیکھتے بولا تھا، جس پر وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے فرجاد کے سینے پر ڈالتی خود بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اگر وہ اس کے ہاتھ آ گئی تو یقیناً وہ کوئی گستاخی کیے بغیر اس کو یہاں سے جانے نہیں دے گا، اور وہ اس طرح کا کوئی بھی چانس یا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اور فرجاد جیسے فی الحال غصہ تھا کہ وہ پورا والٹ اسے تھما چکا تھا، اس کو دھکا دیتے ہوئے زمین پر ڈال چکا تھا۔ جس کی خاطر تم نے بھائی کو دعوت دیا نا، اس کے پاس ہی جاؤ، میرے پاس تو آنا بھی مت، ڈونٹ ڈسٹرب می، میری سہاگرات ہے اور مجھے ڈسٹربنس پسند نہیں۔ وہ اس کو کوڑا سا جواب دیتے ہوئے دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا، پیچھے وہ سر کو جھکا کر رہ گیا تھا۔ بس بھائی، میری بھی شادی ہونے دو، میرے بھی دن آئیں گے۔ وہ بیچارہ کرہا کر نیچے ہی گر پڑا تھا، جبکہ دوسری طرف فرجاد کو کمرے میں آتے دیکھ کر وہ جو باہر ہی جانے والی تھی وہی ٹھڑک کر رکی تھی، جبکہ فرجاد جو اس کو دیکھ رہا تھا ایک جست میں اس تک پہنچتے اس کی کمر کو تھام گیا تھا۔ عروبہ اچانک اس افداد پر پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں فرجاد، رکو تو صحیح۔ لیکن فرجاد صاحب اپنا سب کچھ بھاڑ میں جھونکتے اس سے سرخ رس سے سجے ہونٹوں پر جھک گئے تھے۔ عروبہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی تعریف میں زمین اور آسمان ملا دے گا، فرجاد کو اپنے ہونٹوں سے سانسیں اڑیلتے دیکھ کر وہ اسے گھورنے لگی، لیکن فرجاد ہر چیز سے بے خبر اس کی سانسوں کو تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ عروبہ کے نچلے ہونٹ کو اپنی دسترس میں لیتے اس نے اس کی کمر کے گہرے گلے پر ہاتھ پھرا تو عروبہ نے شرم سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا محال ہونے لگا تھا، جبکہ فرجاد نے اب کی بار اپنا نشانہ اس کی زبان کو بنایا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو تنگ کیے جا رہا تھا۔ فرجاد پلیز رکو تو، وہ اس سے زبردستی اپنا آپ چھڑا کر پیچھے ہوتی بولی تو فرجاد بس مدہ ہوتا گھور کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں ہو کیا گیا فرجاد، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم نے مجھے ابھی تک منہ دکھائی کا گرٹ بھی نہیں دیا، اور تو اور میری تعریف میں ایک جملہ بھی تک نہیں کہا؟ عروبہ پھولی ہوئی سانسوں سے بولی تو فرجاد سب سے اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے اسے گھورنے لگا، جس نے اتنی سی بات کے لیے اس کا مزہ کرکرا کر دیا تھا، اور اس کو پھر جھٹکے سے قریب کھینچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے اتنے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر فرجاد کا دل انتہا کا مچل رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ بس اس کو اندر کھوجتا چلا جائے اور کوئی بھی اس کے درمیان مخل نہ ہو۔
میں اس وقت کس بھٹی میں جل رہا ہوں، اگر تم جان جاؤ تو تم مجھ سے کسی اور بات کا تقاضا نہ کرو بلکہ میرا بھرپور ساتھ دو۔ فرجان نے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بے چین دل کے ساتھ کہا۔ فیروبا اس کی بے چینی پر اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ وہ جتنے دل سے آج تیار ہوئی تھی اور جیسے کپڑے پہنے تھے اس کو اپنی جانب راغب کرنے میں وہ کامیاب ٹھہری تھی، کیونکہ آج اس کے دل میں اور آنکھوں میں صرف اس کا عکس نمایاں تھا۔ میں بھی بالکل وہی چاہتی ہوں جو تم چاہتے ہو، تمہیں اور تڑپانا نہیں چاہتی، مگر اس سے پہلے میرا گفٹ۔ اروبا نے سرخ چہرے سمیت ایک ادا سے اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے کہا تو اس کی بے باک آفر پر فرجان آئیبرو اچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے گیا تھا اور ایک مخمل کی ڈبی نکالی تھی جس میں ایک ہیرے کی انگوٹھی چمگا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو رنگ پہننے کا بہت شوق ہے، اسی لیے وہ اس کے لیے ایک ڈائمنڈ رنگ جس کا ہیرے نیلے رنگ کا تھا لایا تھا۔ اسے دیکھ کر اروبا کی آنکھیں خیر ہوئی تھی اور اس نے اپنی انگلیاں اس کی آگے کی تھی جس پر وہ اس کی انگلی میں انگوٹھی سجا تھا، اس پر لب رکھ گیا تھا۔ اب باتیں تو بہت ہو گئی، چلو اب کام کی بات پر آتے ہیں، وہ اس کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ ڈھیر سی ہو گئی تھی بیڈ پر۔ فرجان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خماری سے کہا تو اروبا کا دل اچانک سے دھڑکا تھا۔ اروبا کے آدھے کھلے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے فرجان نے اسے اٹھا کر اپنے قریب کیا تو اروبا اسے تھامتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی جولری سے اسے آزاد کر چکا تھا اور اس کا کام والے دوپٹے سے بھی جو اس کی گردن پر چبھتا اس کی گردن سر کر گیا تھا۔ اب فرجان کی آنکھ جیسی سانسوں کو گردن پر محسوس کرتے اروبا ہلکا سا کانپ گئی تھی۔ اسے اپنے پورے جسم میں بجلیاں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لب اپنی دھڑکنوں پر محسوس کر کے وہ سسکی۔ فرجان پلیز نہیں، اروبا منت کرنے والے انداز میں پھر بولی تھی، جبکہ فرجان نے اس کی منتوں پر کان دھرے بنا اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ کانپ اٹھی۔ آج صرف میری منمانی چلے گی کیونکہ میں پہلے ہی بہت برداشت کرتا آیا ہوں، آج تمہاری برداشت کرنے کی باری ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک دم سے اس کے گلے کی ڈوریوں کو کھینچ کر توڑا تو اروبا ہراساں ہوتے اپنے سینے پر ہاتھ جما گئی تھی، جس پر فرجان نے آنکھوں میں جنون لیے اس کے اس رکاوٹ کو دیکھا تھا۔ آج تمہاری یہ حفاظت کی تدابیر بھی مجھے روک نہیں پائے گی، وہ معنی خیزی سے کہتے ہوئے جھٹکے سے اس کو سب چیزوں سے آزاد کرتے بولا تو وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اروبا کے پیٹ پر گستاخی کرتے فرجان نے اسے سسکنے پر مجبور کیا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے فرجان نے اس کے وجود کو اپنے جسم کے ساتھ لپٹایا تو اروبا لال انگارہ ہوئی۔ اس کے قریب ترین آنے پر وہ شرم و حیا کی گہرائی سے اروبا کی پلکیں باہری ہوتی چلی گئی۔ اروبا کی سسکیوں کو سنتے فرجان نے اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں الجھاتے ہوئے اسے کھینچ کر قریب کیا تو اروبا ڈر کے مارے اسے تھام دی۔ اس کی آنکھوں میں غربت کی سرخی واضح نظر آنے لگی تھی، جس پر فرجان نے جھکتے ہوئے جلدی سے اسے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ فرجان، وہ تکلیف سہتے چلائی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو تھامتے اپنی نزدیک کر گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مکمل طور پر پا چکے تھے۔ وہ لوگ اس وقت ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب فرحات نے اندر آتے ہوئے اس کو اشارہ کیا تھا۔ میرے لیے چائے تو بنا کر لا دو شیری، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ آنکھیں نکالتے اسے گھورنے لگی تھی۔ کیوں، تمہارے اپنے ہاتھ ٹوٹے ہوئے کیا، خود نہیں بنا سکتے؟ وہ منہ پر جواب مارتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دانت کچکچا کر اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ایک بار اس سے شادی ہو جاتی پھر گن گن کے بدلے لینے والا تھا وہ اس سے۔ کہ کیسے تم بدتمیزی سے بات کرتی ہو، جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ میرے بیٹے کے لیے۔ اس کی ماں سے برداشت نہ ہوا تو وہ اپنی بیٹی کو ڈپٹتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اپنی ہونے والی ساس کو اپنی طرفداری کرنے پر وہ اسے زج کرتی مسکراہٹ سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آخر کار پیر پٹکتے وہ کچن میں گئی تھی اور چائے بنانے کے بعد جو ہی وہ اس کے لیے چائے لے جانے لگی تو اس چائے میں چینی ملانے کے بجائے نمک کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ بھر بھر کے 2 چمچ نمک کے ڈال چکی تھی اس کی چائے میں اور اس کو پیار سے ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا اور باہر آئی تھی۔ اس کی ماں تب تک وہاں سے جا چکی تھی، اب صرف فرحات بھی بیٹھا ہوا تھا لاؤنج میں۔ اس نے احترام میں دیکھا راستہ صاف تھا
تبھی وہ پیار سے اس کے قریب آئی تھی اور اس کے آگے چائے لا کر رکھی تھی۔ یہ میرے سرکار، آپ کے لیے چائے لائی ہوں، یہی چاہیے تھی نا آپ کو؟ وہ پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، جبکہ اسے زوردار جھٹکا لگا تھا حیرت کا۔ آخر سورج آج کہاں سے نکل آیا تھا جو فرحات پر یوں پیار جھڑک رہی تھی؟ کچھ تو گڑبڑ تھی، وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا، مگر کیا؟ اس کی خوبصورتی میں وہ اتنا کھو گیا تھا کہ وہ محسوس ہی نہیں کر پایا تھا کہ وہ چالاک لومڑی اس کو اچھی طرح آگے جا کر زچ کرنے والی ہے۔ خیر تو ہے، کہاں تم میرے قریب آنا نہیں پسند کرتی تھی اور آج بڑے دھڑلے سے میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہو؟ خیر ہی ہے نا؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے مشکوک لہجے میں بولا، جس پر وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی تھی، ارے میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، کیا یقین ہے یہ تمہیں میری محبت پر؟ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو یوں تمہیں قریب بھی نہ پھٹکنے دیتی۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی، جس پر وہ دل و جان سے نثار ہوا تھا۔ کیا واقعی میں؟ وہ سر اسبات میں ہلا گئی تھی اور اسے چائے پینے کا اشارہ کیا تھا۔ پیو گے بھی؟ اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کر لائی ہوں میں تمہارے لیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہے، جب اگلے ہی پل وہ اس کی خمار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے چائے کا بڑا سا گھونٹ لے گیا تھا، مگر چائے کا گھونٹ اندر جاتے ہی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ یقیناً زہر ہی پی چکا ہے، کیونکہ اس چائے کو زہر کا ہی نام دیا جا سکتا تھا، جو اتنی کڑوی تھی جس نے اس کے اندر جاتے ہی اس کی منہ کا زاویہ تک بگاڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے کے بگڑے ترین تاثر دیکھ کر وہ قہقہہ لگا کر ہنسی تھی، تالیاں بجا بجا کر۔ اب بولو بیٹا، آیا نا مزہ؟ میری ماں کے سامنے اچھے ہیرو بنتے ہو اور مجھے ہی میری ماں سے ڈانٹ پڑواتے ہو تم نے سوچ بھی کیسی لیا کہ تمہیں اتنی آسانی سے میں جانے دوں گی؟ اگر چاہتے ہو کہ جان سلامت رہے تو میرے راستے میں بار بار آنے کی کوشش مت کیا کرو۔ یہی حال کروں گی اگر شادی کی زیادہ ضد کی تو اگلی بار تمہاری چائے میں نمک نہیں زہر ہوگا۔ وہ اترا کر بولی تھی جب وہ اگلے ہی پل اسے تھام کر قریب کر چکا تھا اور گود پہ بٹھا چکا تھا۔ وہ شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی اور ڈر کر ہر طرف دیکھنے لگی تھی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ چھوڑو مجھے، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اس کا گلا دباتے ہوئے بولی، جس پر وہ پاگلوں کی طرح ہنس دیا تھا۔ تم جو مرضی کہو، میں تو صرف تمہارا۔ وہ اس کو چھیڑتے بولا تھا جب وہ فوراً سے اسے دھکا دیتے بھاگتے ہوئے چلی گئی تھی۔ 1 سال کا عرصہ کیسے پل میں گزر گیا تھا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ ڈیلیوری کا وقت قریب تھا، کسی بھی وقت اروبا کی ڈیلیوری ہو سکتی تھی، اور ان سب نے یہی سوچا تھا کہ بچی کی پیدائش پر شیری اور فرحات کا نکاح رکھیں گے۔ وہ تو رخصتی ہی کروانا چاہتا تھا، مگر شیری نے ضد کروا کر نکاح رکھوایا تھا، اور وہ بھی دن آ ہی گیا تھا یہاں اروبا نے ایک خوبصورت سے بیٹے جہان کو جنم دیا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی خالہ کا نکاح تھا، جبکہ اس کے منہ پر 12 بجے ہوئے تھے اور فرحات کی بانچیں ہی اندر نہیں جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سہاگرات ہو۔ 3 بار قبول کہتے ہوئے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر چکی تھی، مگر اس نے نکاح کے وقت یہ 3 شرائط بھی رکھی تھی کہ اگر وہ رخصتی کروانا چاہتا ہے تو اس کو اس کے 3 شرائط پوری کرنی پڑیں گی، جس پر اس نے دھڑلے سے کہا تھا کہ وہ جو بھی کہے گی وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلی شرط اس نے یہ رکھی تھی کہ اسے رخصتی کے لیے 1 مہینے کا وقت درکار تھا، کیونکہ تب تک اس کی ڈگری بھی مکمل ہو جاتی اور وہ انٹرنشپ کے لیے بھی تیار ہو جاتی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ آفس میں جا کر ان کے ساتھ کام کیا کرے گی، جس پر بڑوں کو اعتراض تھا، مگر فرحات نے یہ کہتے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزارے گی اسے اتنی ہی خوشی ہوگی۔ اور تیسری شرط اس نے صرف فرحات کو بتائی تھی، سارے ہی اس شرط سے انجان رہے تھے، کیونکہ اس نے اس کو کان بتایا تھا کہ وہ رخصتی کے دن بھاگنا چاہتی ہے۔ اگر اس نے اسے ڈھونڈ لیا تو وہ آرام سے اس کے ساتھ رخصت ہو کر کمرے میں آ جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہوئے اس کی تینوں شرائط ماننے کو تیار تھا۔ نکاح خوشحال انداز میں ہوا تھا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں آتی اپنی جولری اتارتے یہ سوچ رہی تھی کہ صد شکر تھا کہ اس کو اس کے دوست لے گئے تھے، ورنہ آج تو وہ کسی طور بھی اس کی جان کی خلاصی نہ کرتا۔ اب تو ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا، بھلا وہ اس کو کہاں بخشتا جو پہلے نہیں بخشتا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا لباس تبدیل کیا اور ایک سلیو لیس سلک کی شرٹ اور ٹراؤزر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج وہ دن بھر کی بہت تھک گئی تھی، اس لیے جلدی وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔
رات کو کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب کوئی اس کی کھڑکی کو سلائڈ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے فرحات نے اس کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کھا جانا چاہتا ہو۔ تب سے وہ اس کو فون پر کالز کر رہا تھا، مگر وہ اس کی کالز مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ اب یوں اپنا اگنور کیے جانے کا بدلہ لینا تو بنتا تھا۔ بیڈ پر قریب آتے اس کے پاس ہی لیٹ چکا تھا۔ اس کے قریب لیٹ کر اس کے ہر ایک نقش کو بغور دیکھ رہا تھا جو اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس کا حق تھا اس پر، وہ اس کو جیسے چاہے مرضی چھو سکتا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی نائٹ شرٹ اور ذرا اوپر کھسکا چکا تھا جس سے شیری کی برہنہ کمر فرحات کے سامنے آ چکی تھی۔ فرحات نے بے خودی میں جھکتے ہوئے اس کی کمر پر ہونٹ رکھے، اوپر کا سفر کیا تو اپنے وجود پر کسی کے لمس کو محسوس کرتے اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی، مگر اپنے اتنے قریب فرحات کو دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کمرہ تو اس نے لاک کر کے رکھا تھا، پھر یہ بڑوا اندر کیسے آیا تھا؟ جیسے ہی وہ چیخ مارنے لگی، وہ اگلے ہی پل اس کی چیخ کو اس کے لبوں میں دبا گیا تھا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر شیری کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو کس کر مٹھیوں میں دبا لیا تھا۔ وہ جگہ جگہ اس کی کمر پر ہونٹ رکھتے کندھوں سے اس کی شرٹ سرکا کر نیچے تک کر چکا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے شیری کو اٹھا کر سینے پر لٹاتے اس کے ہونٹوں کو قید کیا تھا۔ شیری اس کی انتہائی شدتوں پر لرز اٹھی تھی۔ اس نے فرحات کے سینے پر مکے برساتے اسے دور کرنا چاہا تھا جو اس میں گم ہوتا چلا گیا تھا، لیکن اب فرحات کو ہوش دلانا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ وہ کب کا پیاسا تھا۔ آج ہی تو اسے اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملا تھا، اسی لیے وہ شدت سے شیرے کے نرم ہونٹوں کو محسوس کرتے اس کے جسم پر بے باکی سے ہاتھ پھیر رہا تھا، جبکہ رخصتی سے پہلے ہی فرحات کی بے باکیوں کو روکنے کے لیے وہ اسے دھکا دیتی مزاحمت کرنے لگی تھی۔ مت روکو مجھے، آج تھوڑا سا سکون لینے دو، پرومس جلدی چلا جاؤں گا۔ وہ شیری کی مزاحمت کو روکنے کے لیے اس کے بازو بیڈ سے پن کرتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر آیا تھا، جبکہ فرحات کے اس فعل پر شیری کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا، اسی لیے وہ دبے منہ سے اسے کرتے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ اس کی باتوں کو اگلے ہی پل نظر انداز کرتے اس کی دھڑکنوں پر جھکا تو شیرے کو لگا جیسے کوئی جھلستا انگارہ اس کا وجود اس بھٹی میں جھونک گیا ہو۔ وہ اوپر سے مچل سی گئی تھی، لیکن فرحات اس کی بے قراریوں کا بدلہ لیے اس کی دھڑکنوں کو شدت سے چومتے اسے پاگل کر رہا تھا۔ فرحات کے لمس کو اپنی دھڑکنوں پر پھسلتے محسوس کر کے شیری نے ہاتھ میں بیڈ شیٹ کو جکڑا تھا۔ بس فرحات بس۔ وہ اس کے کالر کھینچتی اسے اوپر کر چکی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا اور اس کی گردن میں گہرے سانس بھرتے خود کو مطمئن کرنے لگا تھا اور اپنے اوپر بند بہانے لگا تھا، کیونکہ ابھی رخصتی میں 1 مہینہ باقی تھا۔ اگلی روز جب اس کی آنکھ کھلی تو فرحات کو اپنے بستر پر پا کر وہ ایک دم اسے لات رسید کر کے رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس آفدات پر بھوکلا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کون آیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نیند سے آنکھیں ملتا ہوا بولا تھا، جب وہ اس کے سر پر پانی کا جگ انڈیلتے ہوئے بولی تھی، تمہاری شامت۔ دانت کچکچاتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہ اس کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ اگر لارڈ صاحب کو ہوش آ گیا تو نکلو میرے کمرے سے۔ وہ اس کو کمرے سے نکالتے ہوئے جھٹکا دیتی بولی تھی، جبکہ وہ گھومتے سر سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ارے میری بات تو سنو۔ وہ دوبارہ کمرے میں آنے کی کوشش کرنے لگا جب وہ اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر چکی تھی۔ سمجھ کیا رکھا ہے اس بلڈوزر نے مجھے؟ میری پوری کمر کھسکا کر رکھ دی۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہاتے ہوئے بولی تھی۔ بدتمیز کو اگر وہ روکتی نہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے تھے، جبکہ فرحات ایک دن گن گن کر گزار رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کو اپنی تینوں شرائط پوری کرنی تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا تھا جس دن شیرے کی ڈگری کمپلیٹ ہونی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ڈگری لینے کے لیے گیا تھا جب وہ سجاتے لہجے میں بولا تھا، تمہاری ایک شرط پوری ہو چکی ہے، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن ابھی میری دوسری شرط باقی اور تیسری بھی۔ وہ اسے جتا کے لہجے میں بولی جب وہ گاڑی کو آفس کی طرف موڑ گیا تھا۔ اسے آفس کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے دیکھ کے اس نے اچنبے سے اسے دیکھا تھا۔
تم یہاں کیوں لے کر آئے ہو مجھے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہاری دوسری شرط پوری کرنے کے لیے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا اور شیری کے ہاتھ تھام کر آفس کے اندر لے گیا تھا، جہاں وہ چاروں طرف اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ اینڈ جا کر اس نے اپنے آفس میں اسے اپنی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ یہ کس کا آفس ہے؟ وہ اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اس کے آگے بیٹھتے بولا تھا، تمہارا کیا مطلب؟ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی جب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، جو چیز میری ہے وہ چیز تمہاری ہے، میرا آفس مطلب تمہارا آفس۔ کل سے تم یہاں میرے ساتھ کام کیا کرو گی، جو میں کام کیا ہوں گا وہ تم دیکھا کرو گی۔ اس سے تمہاری انٹرنشپ بھی ہوتی رہے گی اور تمہاری شرط بھی پوری ہوگی، اب سمجھے تم؟ وہ اس کی ناک دباتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اس کو گھور کر رہ رہی تھی۔ جانے اجانے میں وہ اس کی دوسری شرط بھی پوری کر چکا تھا، مگر اپنی تیسری شرط سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی تھی اور وہ اسے معنی خیزی سے دیکھنے لگی تھی۔ مگر تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ ابھی میری تیسری شرط اور سب سے بڑی شرط باقی ہے؟ اس شرط کو تم کیسے پورا کر سکو گی اور گھر والوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی جب وہ ہنسا تھا، تم بیوی مجھ سے ٹکر لینا چاہتی ہو، مگر ابھی فرحات کو جانتی نہیں کہ فرحات چیز کیا ہے۔ جہاں تمہاری سوچ اور شرارتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری سوچ شروع ہوتی ہے، تو بالکل بے فکر ہو، تمہیں بھاگنا ہے تو بھاگو، آخر میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا۔ وہ اسے تپاتی مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھی گئی تھی۔ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر آئے تو دیکھا شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ فرحات بہانے بہانے سے اس کے قریب گھومتا تھا، مگر وہ نو لفٹ کا بورڈ منہ پر سجائے رکھتی تھی۔ آج بھی جب وہ لوگ شاپنگ کرنے گئے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ جب وہ لہنگوں کو ٹرائی کرنے کے لیے ٹرائل روم میں گھس آئی، جب وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھنے لگی تھی، میرے خیال میں یہ لیڈیز کا ٹرائل روم ہے، وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولی تھی جب وہ قدمیں اچکا کر رہ گیا تھا۔ اگر میں اپنی دلہن کو پہلے ہی اس لباس میں نہیں دیکھوں گا تو کون دیکھے گا؟ وہ بھونڈا سا جواز پیش کرتے سے غصہ دلا گیا تھا جب اگلے ہی پل وہ کس کر اس کی ڈوری پہنتے سے شش پنچ میں مبتلا کر چکا تھا۔ جلدی جاؤ فرحات، کوئی بھی اس وقت آ سکتا ہے، کوئی کیا سوچے گا کہ تمہارا ٹھڑک پل تو گھر میں بند نہیں ہوتا، باہر آ کر بھی تمہیں یہ موت پڑ جاتی ہے۔ وہ اس کو چٹکی کاٹتے بولی تو وہ کہا کر رہ گیا، ظالم، کیوں میری محبت کی دشمن بنی رہتی ہو؟ کبھی تو مجھے بخش دیا کرو۔ وہ شیری کی کیا جو فرحات کی محبت بڑے موڈ کو پل میں غارت نہ کر دے؟ وہ منہ لٹکائے ہوئے بولا جب اگلے ہی پل وہ اسے ٹرائل روم سے باہر دھکا دے گئی تھی۔ یہ مال کا ٹرائل روم تھا، اس پر مینس یا وومن کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ ٹرائل روم سے باہر آتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہلکی سی تھی۔ فرجاد بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا ہوا تھا جب وہ فرجاد کے پاس گئی اور معصومیت سے ایک سوٹ تھامتے ہوئے بولی تھی، فرجاد بھائی، یہ جا کر ٹرائی کریں۔ آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ ٹرائل روم کا دروازہ لات مات کریے گا، شاید وہ آپ کی ڈریس دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی تو وہ خوشی خوشی اس کے ہاتھ سے ڈریس تھام کر ٹرائل روم میں گیا تھا اور لاک لگانے کے بجائے ٹرائل روم کھلا رہنے دیا۔ دوسری طرف اس نے اپنی آپی کو فرحات کے پاس بھیجا تھا، یہ کہہ کر کے شیری اسے ٹرائل روم میں بلا رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا تھا وہ دوڑا گیا تھا اور بغیر دیکھے ٹرائل روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ میری جان میں آ گیا، وہ لہک کر کہتا وہ آگے آیا تھا، مگر فرحات کو دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل پڑی تھی اور چیخیں سے فرحات کی نہیں فرجاد کی بھی بلند ہوئی تھی۔ ایک یہ ٹرائل روم میں اپنے بھائی کو دیکھ کر دونوں ہی حواس باختہ رہ گئے تھے اور چلا اٹھے تھے۔ ان دونوں کی حالت پر باہر کھڑی شیری قہقہے لگا کر ہنس رہی تھی۔ اب تو ہنس ہنس کر اس کا پیٹ میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ آج جو اس نے فرحات سے بدلہ لیا تھا وہ آنے والے کئی دنوں تک یاد رکھنے والا تھا۔ اب تو کئی دن اس کو نیند نہیں آنے والی تھی، یہ سوچ کر کے اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، جس پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ باہر آ کر، یہ تم نے اچھا نہیں کیا مسز، اس کا بدلہ میں سوٹ سمیت لوں گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا جب وہ اسے اشارہ کر گئی تھی کہ چلو دیکھتے ہیں کون کس کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے۔ وہ بھی اس کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے، آج رخصتی کا دن تھا۔ وہ لانروسی لباس میں اس وقت فرحات کے لیے پور سجی کھڑی تھی۔ آئینے میں اپنے اوپر نگاہ ڈالتے اس نے بے ساختہ خود کو ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔
بے شک فرحات کی غربت کے رنگ اس کے چہرے پر چھلکتے تھے، اور یہ سوچ کری کہ آنے والی زندگی وہ اس شخص کے ساتھ گزارنے والی ہے جو اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے خوش بخت تھی۔ اسے نیچے لایا گیا تھا اور فرحات کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ ان کا فوٹو شوٹ بھی ہو چکا تھا۔ نکاح کی رسم تو پہلے ہی ادا ہو چکی تھی، اس لیے فنکشن زیادہ نہ چلا تھا۔ جب وہ اوپر جانے لگا تو اس کے دوست اس کو روک چکے تھے۔ دوسری طرف وہ جو کمرے میں آ گئی تھی، گہری سانس بھرتے پردوں کو اتارا اور پردے کو باندھتے ہوئے ایک رسی کی طرح کھڑکی سے باہر لٹکا گئی تھی۔ بھاگ شیری بھاگ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، وہ پردے سے نیچے لٹک کر آتے بولی۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس میں موجود تھی اور اپنی کھڑکی پھلانگ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی ہی شادی سے بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زمین پر کودتے سڑک پر بھاگی، ایک گاڑی کو روکتے وہ لفٹ لے کر اندر بیٹھی تھی، مگر وہ اس ڈرائیور کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سنسان سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی روک چکا تھا، جھٹکے سے، جبکہ وہ خوف سے اس شخص کو دیکھنے لگی تھی، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا رنگ سفید ہوا تھا۔ جانا، اپنی ہی دولہے سے بچ کر کہاں بھاگ رہی ہو؟ وہ گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا حلق خشک کر چکا تھا کہ وہ دروازہ کھولتے باہر کو بھاگی تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی تھی تو اس کا زبردست تصادم ہوا تھا اس کے چوڑے سینے کے ساتھ، جو اس کی کمر پر اپنی سلکتے میں انگلیاں رکھ کر اس کو اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا، اور اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو دور ہٹانے لگی تھی۔ دور ہٹو! وہ اس کے کندھے پر تھپڑ مار رہی تھی، مگر وہ اس کے لبوں کا جام پیتے ہی مدہوش ہو چکا تھا کہ وہ ہر حد بھلا گیا تھا۔ نہ میری جان، اتنی جلدی تمہاری جان کی خلاصی نہیں کرنے والا میں۔ آج میں نے اپنی تیسری شرط بھی جیت لی ہے، تمہیں بھاگنے سے پہلے ہی ڈھونڈ لیا ہے۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے دھوکہ دے کے بھاگ سکتی ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تم میری روح میں بستی ہو، اور اپنی روح کو تن سے جدا ہوتے بھلا میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ تبھی میں نے تم پر صبح سے نظر رکھی ہوئی تھی۔ تمہاری ایک ایک حرکت پر اچھی طرح نگاہ تھی میری، سمجھی تم؟ وہ اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے اسے شرم سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ اور پھر کیا تھا، وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کرتے دوبارہ بڑھاتا گھر کی طرف۔ آتے آتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ جب وہ دونوں گھر کے باہر کھڑے سوچ رہے تھے کہ دروازے سے اندر جائیں گے تو بے عزتی ہوگی، اس لیے کیا کرنا چاہیے، دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس اٹھے تھے، جب وہ اس کو اپنی کمر پر چڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ بارش چڑھنے لگا تھا۔ بڑا کہہ رہے تھے باڈی شاڈی بنائی ہوئی ہے، ساری ہوا نکل گئی کیا؟ وہ اس کو آہستہ آہستہ پائپ پر رینگتے دیکھ کر طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کتنی مشکل سے پائپ چڑھ رہا ہے، پھر بھی اس کو چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی، جب وہ تب کر بولا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی پھول سی لڑکی ایک دم گوبھی کے پھول کی طرح بھاری ہو جائے گی، ورنہ تھوڑی اور ایکسرسائز کر لیتا۔ وہ جلنا بیٹھا تھا، فوراً تب کر بولا تو وہ کہاں لگا اٹھی دی، مگر فوراً ہی منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو وہ سیدھی ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ بیڈ پر تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی تھی کہ ہوا کیا تھا، کیونکہ فرحاد اسے بیڈ پر ڈال چکا تھا۔ جیسے ہی فرحاد نے اس کے سینے سے دوپٹے کو الگ کیا تو شیری کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ بلاؤز کا گلا نہایت ڈیپ تھا اور اوپر کھسکنے کی وجہ سے اس کی چوڑی خاصی اوپر چڑھ چکی تھی، اور اس کی بل کھاتی کمر کو دیکھ کر فرحاد کے اندر جذبات انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئے تھے۔ فرحاد کی گہری نظروں پر شیری کا چہرہ شاید پہلی بار لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ وہ اس کی نظروں کے تاب نہیں سہ پا رہی تھی۔ فرحاد نے جھکتے ہوئے اس کی گردن کے نیچے اپنے دہتے ہونٹ رکھے تو شیری نے ایک دم گہرا سانس اپنے اندر کھینچا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے شیری کی گردن پر ہلکے سے دانت گاڑے تو آنے والے لمحات کو سوچتے ہوئے شیری لرزنے لگی تھی۔ آج اگر میری بے قراریوں پر تمہیں درد بھی ہوا تو یہ سب تمہارا قصور ہوگا، کیونکہ تم ہی مجھے اتنی دیر سے خود سے دور رکھے ہوئی تھی۔ فرحان نے اس کے کان کی لو کو ہونٹوں میں دباتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ شرم سے اپنی ہونٹ کاٹنے لگی، جبکہ فرحاد اس کے نرم و ملائم بدن کی نازکی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ شاید پہلی بار شیری نے مدہوش ہوتے خود سے فرحاد کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تو فرحاد کا دل زوروں سے کانوں میں بج اٹھا تھا۔ فرحاد نے اٹھتے اس نے ہر مصنوعی پردے سے آزاد کیا تو شیری پاؤں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ فرحاد
ہمیشہ کی طرح فرحات کے بے باکیوں پر وہ منت کرتے اسے پکار گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر حائل ہوتا چلا گیا۔ پورے کمرے میں ان دونوں کی سانسیں دکھنے کی مانند چلتی ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بس کرو فرحات، شیریں نے ہمت کرتے کہا، جس پر فرحات نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ سے پکڑ لگا دیا تھا۔ اب کمرے میں شیریں کی گھٹی گھٹی میں سسکیوں کا شور اور فرحات کی شدتوں کا ارتعاش ایک الگ ہی فسوق خیزی پیدا کر رہے تھے۔ جتنا مجھ سے دور بھاگ لیتی جانا، مگر آنا تمہیں میری ہی قربت میں تھا۔ یقین کرو پھول کی طرح سمیٹوں گا تمہیں، کبھی بکھرنے نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا تو وہ سکون سے اس کے گرد باہیں حائل کر گئی تھی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ فرحات تاعمر اس کا ساتھ نبھائے گا۔ اگلے دن اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جبکہ وہ کچا چبا جانے والی نگاہوں سے فرحات کو دیکھ رہی تھی، جس نے صبح اس کو اٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اب بھی وہ بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ تھام کر نیچے آئی تھی۔ خیر تو ہے شیریں بیوی، کیا کہیں درد ہو رہا ہے؟ اروبا نے اس کے قریب آتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اپنی بہن کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی یہ ظالم کہ اگلی رات کیا حال ہوتا ہے، پھر بھی اس کو یوں پوچھ رہی تھی جیسے اس سے بڑھ کر انجان کوئی ہی نہ ہو۔ ارے آپ بھی ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں۔ کیا فرجاد بھائی نے آپ کو اچھے سے یقین نہیں دلایا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ روز آپ کی میری والی حالت ہوتی ہے، اور پھر بھی مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ وہ اپنا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اس کو اپنے نشانے پر رکھتے ہوئے بولی، جس کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور اگلے ہی پل فرجاد کو کھانسی لگی تھی۔ ارے بھیا کیا ہو گیا؟ مرد بنو مرد، ایسی باتوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ فرحات نے اپنے بھائی کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا، جو اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل کچھ سوچ کر اس کی آنکھوں میں شرارت جھلکی تھی۔ آج تو تم دونوں کا ولیمہ ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ سر دھننے لگا تھا۔ ہاں ہے تو، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولا تھا، جب وہ اگلے ہی پل فرجاد محض مسکرا دیا تھا۔ کچھ نہیں، تمہارے لیے آج ایک گفٹ پلان کیا ہے نا میں نے، وہ اس کو جتاتے لہجے میں بولا تھا، جب شیریں کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے۔ ایسی بات ہے کیا بھیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی، جس پر وہ سر اسبات میں ہلا گیا تھا۔ ہاں یقیناً تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آئے گا، وہ ہاتھ کھڑے کرتے بولا تھا۔ رات ولیمے پر بھی وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ شیریں نے سلور گرے کلر کی میکسی پہن رکھی تھی، ساتھ میں ڈارک بلو کلر کے سٹونز والی جولری، جس نے اس کو جگمگا رکھ دیا تھا۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیر کرنے والا تھا۔ یہ تو فرحات کی آنکھیں دیکھ کر ہی بتا رہی تھی کہ آج وہ پھر کسی بری طرح اس کا دیوانہ ہوا پڑا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ فنکشن یہی تمام ہو جائے اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر سب کے بیچوں بیچ لے جاتا ہے اس کو اپنے کمرے میں۔ مگر اس کو یہ ظالم دنیا کی رسم بھی تو نبھانی تھی۔ تب یہ منہ بنا کر بیٹھا جا جب فرحات اس کے قریب آیا تھا۔ ارے بڑی اداس کیوں ہوتے ہو؟ آج کی پوری رات ہے تمہارے پاس، وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لایا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ گھر جا کر کون سا بڑا انعام اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس جانے لگے تو وہ اس کو معنی خیزی سے بولا تھا، آج جس قدر تم خوبصورت لگ رہی تھی نا، اتنی ہی مشکل سے میں نے خود پر قابو کیا تھا تمہارے قریب آنے سے، ورنہ یقیناً تمہارا میک اپ خراب ہو جاتا اور تم پھر مجھے ہی کوستی۔ وہ اس کو زیرک نگاہوں سے دیکھتا وہ بولا، جس پر آئی برو اچکا کر رہ گئی تھی۔ وہ ہے ہمت قریب آنے کی تو قریب آ کر دکھاؤ، وہ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی، جب وہ اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھ کر رہ گیا تھا اور ایک نظر آگے بیٹھے اپنے بھائی بھابھی کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ جبکہ 2 سیکنڈز کی بات تھی، وہ دنگ رہ گئی تھی کہ یہ وہ کیا کر گیا تھا۔ گاڑی بیٹھے بیٹھے اس نے تیر کی تیزی سے ان دونوں کی طرف دیکھا کہ کہیں ان کا دھیان ان کی طرف تو نہیں تھا، جبکہ فرحات اس کا سرخ پڑتا رنگ دیکھ رہا تھا اور خوف کے ملے جنہیں تاثرات اس کو مزہ دے گئے تھے۔ کہا تھا نا میں فرحات ہوں، کبھی اپنی کہی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے مجھے چیلنج مت کیا کرو میری جان، وہ اس کے گال کو کھینچتا ہوا بولا، جب وہ اسے کوہنی رسید کر کے رہ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ ولیمہ کا ڈریس چینج کر کے آرام دہ لباس میں آئی تو فرجاد اسے بیڈ پر آنے کے اشارے کرنے لگا تھا۔ بیڈ پر پھیل کر لیٹتے ہوئے جب دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا، جہاں سامنے فرجاد کھڑا تھا۔ کیا بھائی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟
وہ کیا ہے نا، عروبہ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آج تم دونوں جہان کو سنبھالو گے، کیونکہ جہان اپنے چچا چچی کے پاس رہو گے نا۔ اس نے جہان کو فرحات کی گود میں زبردستی تھماتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس اٹھا تھا۔ پیچھے وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر جا چکا تھا، جبکہ وہ خونخوار نظروں سے اپنے بھتیجے کو دیکھنے لگا تھا جو اس کی گود میں پٹکلیاں کر رہا تھا۔ یار یہ کیا ہماری گولڈن نائٹ تباہ کرنے کے لیے آ گیا ہے؟ جس پر وہ مزے سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تھی، یہی آپ کی سزا ہے، بڑا بن رہے تھے نا، مجھے چیلنج مت کرنا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، سنبھالیے اپنے بھتیجے کو، میں تو چلی سونے۔ وہ یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹی تھی، پیچھے وہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جب جہان او آ کرتے فرحات کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ چل بیٹا سو جا، یہی تیری قسمت ہے، بیوی نے تو منہ نہیں لگایا، تو ہی منہ لگا لے۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لپٹاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پوری طرح اس کے سینے پر پھیل کر سو چکا تھا۔ قسمت ان سب کو دیکھ کر مسکراتی تھی، یقیناً آگے جا کر خدا انہیں بھی ایسی اولاد سے ضرور نوازتا۔